تو یہی ہندوستان کا راجا، ہمارا خواجہ، ہمارا مہاراجا پہاڑوں میں عبادت کر رہا ہے۔ میرے غوث اعظم نے کہا یہ میرا قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ بات ابھی قدم کی کروں گا، سر کی بات تو بعد میں کروں گا اگر ٹائم ملے گا تو۔ بغداد کی مسجد جامع میں کہتے ہیں میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اتنا پاورفل غریب نواز اپنا سر جھکا کر اعلان کرتے لا بل علی عینی و راسی یا عبد القادر جیلانی، اے میرے غوث عبد القادر جیلانی تمہارا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہوگا۔ لیکن ہندوستان کا راجا کہتا ہے، ہمارا خواجہ کہتا ہے، ہمارا مہاراجا کہتا ہے عبد القادر جیلانی سب ولیوں کی گردنوں پر آپ کا قدم ہوگا، لیکن آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ بریلی کا شہنشاہ بولا یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اندازہ تو کرو، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ہندوستان کا راجا یہ کہتا ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اب اندازہ کرو ہماری آواز دور تک پہنچانے کے لیے کیا لگایا؟ ساؤنڈ سسٹم لگایا تاکہ آواز دور تک جائے۔ ساؤنڈ سسٹم کی ایجاد 100-200 سال پہلے کی ہے، اس سے زیادہ پہلے ساؤنڈ سسٹم نہیں۔ کہاں ہندوستان، کہاں بغداد، کہاں خراسان، کہاں بغداد، نہ یہ مائک، نہ یہ چیمبر، نہ ایکو، نہ ساؤنڈ سسٹم۔ اے خواجہ آپ کے کانوں نے سن کیسے لیا؟ بول تو بغداد میں رہا تھا، اور بغداد میں بھی چوراہے پر نہیں، صحرا پر نہیں، روڈوں پر نہیں، مسجد کے اندر۔ کس کے اندر؟ مسجد کے اندر۔ تو اے میرے خواجہ یہ سن کیسے لیا؟ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں لوگوں اس زمانے میں سمجھانا مشکل تھا، آج کے زمانے میں سمجھانا ویری ایزی۔ آج کے زمانے میں سمجھانا 21ویں صدی ہے، سائنس کا زمانہ ہے، اور سائنس آج اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے کہ انسان کو حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں، سائنس کے حوالے کی ضرورت ہے۔ کس کے حوالے کی ضرورت؟ سائنس کے حوالے کی ضرورت ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے جب انسان بولتا اس کی بات ہوا میں بکھر جاتی ہے، ترنگوں کے ذریعے۔ جس ترنگ کو ہم نے مائک استعمال کر لیا اس کے ذریعے دور تک پہنچ جاتی ہے، ایک انسان کی آواز دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ اب بغداد والے شہنشاہ کے آقا رسول ذی وقار کہتے ہیں جب بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اس کا مائک کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ ارے سننے کی طاقت کان تو غریب نواز کے تھے، سننے کی طاقت پروردگار عالم کی تھی۔ اللہ نے اعلان کر دیا عبد القادر یہاں اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور اجمیر کے خواجہ کو سنوانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو جب یہ شان اجمیر کے خواجہ کی ہے جو غلام ہے سرکار غوث کا، تو اندازہ کرو سرکار غوث کا مقام کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اب کسی بھی سلسلے کا ہو اگر وہ ولی بننے کا دعویٰ کرتا ہے، ولایت کا علم بردار ہے، ولایت کا جھنڈا اٹھاتا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم غوث اعظم کا قدم اٹھانا پڑے گا، غوث اعظم کا تلوہ لینا پڑے گا، اپنے سر کو غوث اعظم کے قدموں میں جھکانا پڑے گا، کیونکہ غوث اعظم کی عظمت وہ ہے۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے زبدۃ الاثار، رائٹر کا نام ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ ابو محمد قاسم بن عبید بصری فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ میں نے حضرت خضر سے پوچھا، بڑی پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں، حضرت ابو محمد قاسم بن عبید بصری کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت خضر سے ہوئی۔ حضرت خضر سے میں نے پوچھا اے خضر ذرا یہ بتاؤ پورب سے لے کر پشچم تک، اتر سے لے کر دکن تک، اوپر سے لے
کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے کوئی اللہ کا ایسا بندہ بھی ہے جس کی اجازت کے بغیر، جس کی مہر کے بغیر، جس کی مرضی کے بغیر، جس کی منشا کے بغیر اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا، اے قاسم بن عبید بصری سنو سنو، پوری زمین کو میں نے دیکھا ہے، پورب کو میں نے دیکھا، پشچم کو میں نے دیکھا، اتر کو میں نے دیکھا، دکشن کو میں نے دیکھا، اوپر کو میں نے دیکھا، نیچے کو میں نے دیکھا، بغداد کو میں نے دیکھا، کوفہ کو میں نے دیکھا، یثرب کو میں نے دیکھا، مدینہ کو میں نے دیکھا، مکہ کو میں نے دیکھا، طائف کو میں نے دیکھا، بھارت کو میں نے دیکھا، چائنا کو میں نے دیکھا، جاپان کو میں نے دیکھا، یوگوسلاویا کو میں نے دیکھا، اسپین کو میں نے دیکھا، جرمنی کو میں نے دیکھا، شمال کو میں نے دیکھا، جنوب کو میں نے دیکھا۔ حضرت خضر کہتے ہیں ابو محمد قاسم بن عبید بصری، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر کسی کی اجازت کے بغیر اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، بغداد کا شہنشاہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔